الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سامعین محترم، بھائی اور دوستو، آپ حضرات علامت قیامت کی نشانیاں، جو چھوٹی نشانیاں ہیں، علامات قیامت الصغریٰ، یہ سماعت کر رہے تھے. آج بھی انشاءاللہ العزیز کچھ اور علامتیں آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو اس میں اچھی باتیں ہیں اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں خراب اور برائیاں ہیں، بری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، سب سے پہلے میں نے جو آج آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسے حکمراں ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں چلیں گے، میری سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، میری ہدایت سے رہنمائی نہیں حاصل کریں گے، اور میری سنتوں پر عمل بھی نہیں کریں گے. اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطانوں کے دل جیسے ہوں گے. حکمرانوں میں اور ان کے کارندوں میں، ان کے معاونین میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دل کی طرح ہوں گے. مکر، فریب، دھوکہ، ظلم و ستم سب کچھ کریں گے. عیاری حکمران ہوں گے اور حکمرانوں کے کارندے ہوں گے. فرمایا قلوب الشیاطین فی جثمان انس، انسانوں کے دلوں میں شیطان کا دل ہوگا. اب آپ سوچئے، ایسا حاکم کس قدر عیار، مکار، ظالم، فریبی ہوگا جس کا دل شیطان کے دل کا طرح ہوگا انسانی جسم میں. یہ آپ نے فرمایا ایسے ایسے مکار اور عیار آئیں گے. آئے بھی ہیں، دنیا میں بہت جگہ آئے ہیں، بڑا ظلم و ستم بھی کیا ہے، اور ابھی بھی کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر اور فتنے اور عیاری اور مکاری سے پوری امت کو بچا کے رکھے. بولے آمین. کچھ ایسے بھی آئے ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ بہت خر دماغ ہے، بہت بڑی سپر پاور طاقت کا وہ اس وقت صدر بنا ہوا ہے. لوگ ڈر رہے ہیں، اس ملک کے لوگ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے. آپ نے فرمایا ہوگا. مسلمانوں میں بھی ایسے گزرے ہیں، بڑے ظالم، شاطر، شیطان، مکار، عیار. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے، ان کے شر سے امت اسلامیہ کو اور پوری انسانیت کو بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. آگے سنیے پھر کیا کہتے ہیں. قلت کیف اصنع یا رسول اللہ. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں کیا پھر آپ کی تعلیم ہے، کیا رہنمائی فرماتے ہیں، ہم کیا کریں ایسے موقع پر، ایسے عیار قسم کے، شیطان قسم کے حکمران ہوں. آپ نے فرمایا ان ادرکت، اگر تمہیں اس چیزیں ملیں، قال تسمع وتطیع. بھائیو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، تعلیم ہے. ظالم حکمران ہے، شیطان ہے، دل شیطان جیسا ہے، مکار اور فریبی ہے، لیکن مصلحت امہ کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ملکوں اور شہروں میں نظام قائم رہنے کے لیے، نظام کو قائم رکھنے کے لیے، افراتفری سے بچانے کے لیے، غوغا سے بچانے کے لیے کائنات کے امام حکم دے رہے ہیں ایسا ظالمی کیوں ہو، تب بھی تم اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی بات مانتے رہو.
کس چیز میں؟ جو آپ کو اسلام کے خلاف نہیں بات بتا رہا ہے آپ اس کی بات مانیں، کیونکہ اگر اس کے خلاف کہہ رہا ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے حاکم جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو وہ اطاعت نہیں کرنی ہے، وہ بات نہیں ماننی ہے۔ باقی جو اچھی باتیں ہیں، جو مسلمانوں کے فائدے کی باتیں ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اس میں اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ معاشرے کا نظام خراب نہ ہو، امن و امان خراب نہ ہو۔ امن بہت اہم چیز ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلے امن مانگا، اور امن جو ہے حاکم کے ذریعے قائم ہوتا ہے، چاہے ظالم ہے چاہے ظالم نہ ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو تو پھر تو اور بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے عراق کی مثال موجود ہے، جیسا بھی تھا امن و امان تھا۔ لیبیا کی مثال موجود ہے، حاکم کہتے ہیں یہ تھا وہ تھا، ظالم تھا، لیکن جو اب ہے اس سے بہت بہتر تھا۔ اب ان کے لیے حلم ہے، خواب ہے کہ کاش وہ دن واپس آ جائیں۔ اسلام، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ بڑی قیمتی بات کر کے گئے ہیں، آپ کی ہر بات ہی قیمتی ہے۔ بھائیو، یہ سمجھنے والے کے لیے اللہ کی قسم دنیا کی دولتوں سے زیادہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں۔ ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں نبی کی سنتوں کی بات کی قدر نہیں۔ ایک کان سے سنتے دوسری کان سے اڑا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، ایک روایت میں ہے وَإِن ضُرِبَ، وفي روایہ وَإِن ضَرَبَ، اگرچہ وہ تمہارے پیٹھ کو مار مار کے لال کر دے، تمہارے پیٹھ کو درے لگائے، مارے، یعنی ظلم کرے۔ وَأَخَذَ مَالَكَ، وہ حاکم ایسا ظالم ہو کہ تمہارے مال بھی چھین لے، ٹیکس لگا رہا ہے، بیکار کے ٹیکس لگا رہا ہے، خواہ مخواہ ظلم کر رہا ہے، یہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ، پیسے کے پیسے لیے جا رہا ہے، پھر بھی آپ فرماتے ہیں امت اسلامیہ کے فائدے اور مصلحت عامہ کے لیے فرماتے ہیں، 2 مرتبہ فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا تسمع تطیع، پھر فرماتے ہیں فاسمع واطیع۔ میرے صحابی ایسا ظالم حاکم ہے، پھر بھی اے میرے ماننے والے مسلمانوں اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہو۔ میں اس سے متعلق پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ بھائیو، قیامت سے پہلے زلزلے بہت آئیں گے، زلازل قبل يوم القيامة وقبل الساعة تكون زلازل كثيرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، علم ختم کر دیا جائے گا، علم چھین لیا جائے گا۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے بقبض العلماء، كيف يكون قبض العلم بقبض العلماء، هذا عالم جلیل کبیر مات، وفلان مات وفلان مات وهكذا، بقبض العلماء لا ينتزعه انتزاعا، اچانک نہیں لے لے گا، علماء مرتے جائیں گے، کبار العلماء۔ فإذا لم يبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، ويكون جہال فضلوا واضلوا، جاہل قسم کے لوگ رہ جائیں گے، بدعتی، مشرک، قبر کے پجاری، فضلوا واضلوا، بدعت کا حکم دیں گے، قبروں کی پوجا کا حکم دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیوں؟ علم نہیں، علم نہیں۔ اسی لیے علماء بہت اہم چیز ہے اس معاشرے کی، اس امت کی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دیا ان کا درجہ ہے اونچا۔ اللہ اکبر۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی عام آدمی پر ہے۔ عالم کی فضیلت، انما یخشى اللہ من عباده العلماء،
سب سے زیادہ جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے وہ اللہ کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ تو علماء کی قدر، علماء کی پہچان، اور علماء ان سے رہنمائی حاصل کرنا کب تک؟ جب قرآن و سنت کے بارے تک بتائے، قرآن و سنت کے مطابق بتائے۔ اگر عالم قرآن و سنت کے خلاف بتا رہا ہے تو آپ پھر اس کی وہ بات مت مانیے، اس کی اطاعت مت کیجیے، اس بات میں اس کی عزت کیجیے، اس کے توقیر کیجیے، لیکن اس کی یہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں مانیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ آگے فرمایا فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا عالم اس سے کوئی اختلاف ہو گیا کچھ مسئلے میں، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اصل اتھارٹی جو جس سے آپ فیصلہ لوگے، سپریم کورٹ، وہ صرف قال اللہ قال الرسول، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم سے اگر اختلاف ہو گیا، حاکم سے اختلاف ہو گیا، اللہ سے لے لو فیصلہ، اس کے رسول سے لے لو فیصلہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ لے لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ لے لو۔ یہ ہے بھائیوں رہنمائی۔ تو ہم علماء کے یہ بھی نہیں کہتے کہ علماء کے آپ مقلد بن جاؤ، نہیں۔ خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ چاروں امام یہی فرماتے ہیں، امام مالک سب یہی فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات کے امام کی بات آ جائے، ان کی کوئی حدیث آ جائے، وہ میرے ماننے والوں، میرا فتویٰ کچھ ہو، امام شافعی بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں ہمارا فتویٰ، ہماری رائے، ہماری بات، ہمارا آرڈر کچھ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بات کچھ ہے، تو تم محمد مصطفیٰ کی بات کو لے لو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ یہ چاروں اماموں کا فیصلہ۔ تو بھائیوں علم اٹھا لیا جائے گا۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگ، اللہ رحم فرمائے، انہوں نے اس میں غلو کیا ہے۔ ایاکم والغلو فإنہ اہلک من کان قبلکم، غلو فی توقیر العالم وجعلہ علی منزلۃ النبوہ والطاعہ۔ نہیں، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو منع کیا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا، بعض کو اپنا خدا نہ بنائے، اپنا رب نہ بنائے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ قال عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے، کہا نصرانی، وہ نصرانی تھے، اسلم، مسلمان ہو گئے۔ وقال یا رسول اللہ الآیہ تقول کذا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یعنی اہل الکتاب اتخذوا احبار علماء، یعنی اپنے علماء کو رب بنائے، اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا فلسنا نعبدهم یا رسول اللہ، انا منهم، انا كنت من اہل الکتاب، انا نصرانی، لسنا نعبدهم، ہم اللہ کے رسول ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وكيف يقول القرآن اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اللہ اعتراض۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یحرمون ما احل اللہ والعکس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء جب کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے کہ یہ حرام ہے اور اللہ اس کو حلال کرتا تھا، تم مانتے تھے؟ پھر فرمایا کہ تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کرتے تھے، خنزیر کو، مثلا شراب کو، سود کو، ربا کو،
وحرمہ اللہ، اللہ نے حرام کیا تھا، تمہارے عالم کہتا تھا نہیں کوئی بات نہیں، تم اس کو حرام حلال سمجھتے تھے؟ کہا ہاں، قال فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ آدمی کو بھائیو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کسی بشر کو، کسی عالم کو حلت و حرمت کے درجے پہ پہنچا دینا، یہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حرام اور حلت کا مالک نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ بھی نہیں، رسول اللہ بھی نہیں، کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، حرام نہیں کر سکتے۔ حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقدر ان يحرم شيء او يحل شيء من عند نفسه الا من عند الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك۔ اللہ نے ایک مرتبہ ڈانٹی پلا دی، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر حرم على نفسه العسل، قال بس خلاص ما اشرب العسل، لما تحرم یا رسول اللہ ما احل اللہ لک۔ تو بھائیوں سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے لیے آپ علماء کی عزت تو کیجئے، لیکن علماء کو اپنا رب مت بنائیے۔ کوئی بھی عالم غور سے سنیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں، عالم جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، نہیں اس سے دلیل مانگیے کہ کتاب میں ہے، کدھر ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لا تکن یا ایھا المسلم غبی، انت لست بغبی، انت ذکی، اتنے بھولے مت بنیے۔ اسأل انت تقول هذا وين في اي كتاب، من روى، في البخاري ومسلم، هل آية موجودة؟ اسأل، فاسألوا، اللہ يقول فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اپنے علماء سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تھوڑی سی عقل استعمال کرنے کی اس معاملے میں، کہ ہم جیسا وہ بولتا جا رہا ہے کرتے جائیں، نہیں، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کریں، اور جو وہ بات کہہ دے اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے اس کو نہیں مانیں۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ چاروں امام کا فتویٰ ہے۔ پھر فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلِ، اور زلزلے بہت آئیں گے۔ بھائیو تاریخ کی کتابیں اٹھانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے سب سے پہلے زلزلہ کب آیا؟ لا حد يدري متى جاءت أول زلزلة أو الزلازل أولى، ولكن بھائیو 3000 سال قبل المسیح، قبل 3000 سنة من بعثة عیسیٰ علیہ السلام، ایک زلزلہ آیا تھا فی الصین، چین کے اندر، چین میں، اور اس نے پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور زلزلہ آیا تھا، وہ یونان میں آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 226 سال پہلے، 226 قبل بعثة عیسیٰ علیہ السلام فی اليونان، جزیرہ روہوڈس میں یہ زلزلہ آیا تھا، جس نے وہاں ایک عظیم الشان مجسمہ ہیلوس کو بھی تباہ کر دیا تھا، جو دنیا کا 7واں عجوبہ کہلاتا تھا۔ پھر 18ویں صدی ہجری میں تقریباً 13 بڑے زلزلے آئے، جنہوں نے امریکہ، جاپان، چین، انڈیا، ایران، اٹلی اور بہت سارے علاقوں کو متاثر کیا، اور یہ سلسلہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی تک جاری رہا۔ پھر 21ویں صدی میں یہ سلسلہ 2004 میں سب سے بڑی تباہی 26 دسمبر کو انڈونیشیا میں، وہاں کی ایک ریاست ہے سماٹرا، سمندر کے نیچے، زیر سمندر
ایک زلزلہ آیا جس کا نام تھا سونامی. سونامی جس سے اٹھنے والی لہریں بعض کہتے تھے کہ 10 میٹر تک، 10 میٹر، 10 امتار میٹر لہریں تھیں، امواج. اس نے انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، مالدیپ، صومالیہ، کینیا، تنزانیہ اور بہت سارے جنوبی افریقہ کے ملکوں کو متاثر کیا تھا. بہت لوگ مرے تھے. بڑے بڑے باخرہ جہاز کو اٹھا کر سمندر سے اٹھا کر خشکی میں پھینک دیا تھا. زلازل. اور پھر اس میں 5 لاکھ کے قریب 5 لاکھ آدمی اس زلزلے میں مرے تھے. پھر 8 اکتوبر 2005 کو، ایک سال کے بعد 2004 کے، پھر 2005 میں ایک شدید ترین زلزلہ آیا اور وہ تھا 7.6 7.6 اس کا درجہ تھا، اس کی طاقت تھی. اور یہ کشمیر میں آیا تھا، اسلام آباد، بالا کوٹ، مانسہرہ، اور اس نے بہت ساری بستیوں کو وہ اس کی وجہ سے تباہ ہوئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہی زلزلے میں کشمیر میں پہاڑ کھل گیا اور پوری بستی اس کے اندر داخل ہو گئی، پھر پہاڑ بند ہو گیا، بہت لوگ مرے تھے. یہ زلازل آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلِ، بہت سارے زلزلے قیامت سے پہلے آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس، بارشیں ہوں گی، بارشیں بہت ہوں گی قیامت سے پہلے. حتى يمطر الناس مطرا عاما ولكن ايش لا تنبت الارض شيئا، زمین اناج نہیں اگائے گی. بارشیں ہوں گی، برکت نہیں ہوگی. بارشیں ہوں گی، برکت نہیں ہوگی. انسانوں کے اپنی بد کرداری، اللہ اس کے رسول سے بغاوت، دوری، گناہوں، معصیات، ذنوب کی وجہ سے بارش ہوگی لیکن رویدگی نہیں ہوگی. وفی روایہ لیست السنة بأن لا تمطروا، قحط سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو. عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا، نحن نظن اذا ما نزل المطر نقول هذا سنة. آپ فرماتے ہیں لیست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. رواہ مسلم، کہ تم بارش ہوگی اور بارش ہوگی لیکن کچھ اگے گا نہیں قیامت سے پہلے. برکت ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. علامات الساعة. اور ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس ومن الناس إلا أولئك. رواہ البخاری. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ، میری امت کے لوگ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی تقلید کریں گے، پیچھے چلیں گے. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں کے جو پچھلے ان کی پیروی کریں گے، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے. آج ہم کر رہے ہیں. ہماری شکلیں، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا شادی بیاہ، جینا مرنا سب ان کی طرح کر رہے ہیں. امریکہ اور یورپ کے طریقے پہ ہے. ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، سیمپل بنایا ہوا ہے، اسوہ بنایا ہوا. اسوہ کافروں کو، مسلمانوں نے کافروں کو اپنا اسوہ بنایا ہے. ہمارا اسوہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ فرماتے ایسا کریں گے. ایک روایت میں فرمایا لا تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى؟ قال فمن؟ یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہوں گے؟ ہاں انہی کے پیچھے چلو گے. آج چل رہے ہیں. قیامت سے پہلے نشانی. آج دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے ہمارا اسٹائل، ہمارا اسٹائل دیکھیے، ہمارا لباس دیکھیے. وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں. یہود وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں،
فریبی مکاری ساری چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرع قبائل العرب فناء، سب سے پہلے عرب کا جو قبیلہ دنیا سے مٹ جائے گا وہ قریش کا ہوگا، مٹا دیا جائے گا۔ یوشک ان تمر المرأة بالنعل فتقول ان هذا نعل قریشی، عورت گزرے گی، کوئی جوتا دیکھے گی، اس کو کہے گی یہ لگتا ہے کہ کسی قریشی کا جوتا ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ احادیث صحیحہ یہ جو بیان کیا مسند احمد میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور وقال شیخ ارناؤوط على بسند المسلم، اس کی سند مسلم کی سند کی طرح ہے، صحیح۔ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکعہ ابن لکع، لئیم ابن لئیم يكون اسعد الناس، يكون زعیم القبائل، زعیم الناس، رئیس لکع، لئیم کمینہ آدمی، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جائے گا، ذلیل و خوار انسان، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اور بھائیو قیامت سے پہلے اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤیا مؤمن، آدمی کے خواب سچے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، مومن کے خواب سچے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی تکلم السباع، درندے آئیں گے گفتگو کریں گے انسانوں سے، هذا اسد وهذا نمر وهذا كلب وهذا فلان، كلهم يتكلمون قبل يوم القیامہ، انسانوں سے بات کریں گے، اللہ اکبر۔ وحتى تكلم الرجل عذبة صوته، یہاں تک کہ آدمی کی جو چھڑی ہے اس کا چھلکا بھی اس سے بات کرے گا، اور وشراک نعلہ، اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ پھر فرمایا وتخبرہ، سنیے یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، کائنات کے امام فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے ہوگا، اور محمد مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کا امام اپنی طرف سے نہیں بولتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ آپ اللہ کی وحی سے بول رہے ہیں، فرما رہے وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِن بَعْدِهِ، اس کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کے بعد کیا کچھ گڑبڑ کی، خیانت کی، نہیں کی، سب بتائے گی۔ ران صحیح الجامع، صحیح روایت جامع کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، وَهَذَا نَحْنُ نَرَى هذه العلامة، قال لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، عرب کی زمین جو ریگستان تھی، صحرا تھی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ باغات میں بدل جائے گی، گارڈن بن جائیں گے، نہریں بن جائیں گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک دن آئے گا مروجا وانہارا ہو جائے گا۔ وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج یا رسول اللہ؟ قال القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی زمین سرسبز، شاداب، چراغاہیں، باغات، نہریں ہوں گی۔ وہذا نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ چلے جائیے امارات کے اندر، کتنے کھجور کے درخت لگائے، بحرین میں دیکھیے کتنے گارڈن ہیں، اور جہاں کہیں کہتے کہ پہلے جنگل تھا آج وہاں پر منگل ہے نا، بڑے بڑے باغات بن گئے ہیں، کھیتیاں ہو رہی ہیں، سعودیہ کے اندر بڑی بڑی کھیتیاں ہو رہی ہیں، یزرعون، اللہ اکبر۔ اور مکہ سے آدمی
عراق سے مکہ تک سفر کرے گا، صرف کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی ڈاکو شاکو کا بھی خوف نہیں ہوگا، قطاع طرق لا ما يخاف الا ضلال الطریق، بھٹک نہ جائے، بس اس کا خوف ہوگا، اور قتل بہت زیادہ ہوگا قیامت سے پہلے۔ فرمایا حرج ہوگا، کہا حرج کیا ہے؟ کہا قتل۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ جزیرۃ العرب میں چراگاہیں، سب کھیتیاں، باغات، چمنستان اور نہریں، یہ کثرت بارش کی وجہ سے ہوں گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس قدر بارش ہوئی بحرین میں، الحمدللہ، فضل من اللہ و نعمہ۔ اور بھائیو، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے لا تقوم الساعہ حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصا۔ قحطان قبیلے کا ایک آدمی حاکم بنے گا قیامت سے پہلے۔ اللہ اکبر، کتنی، ابھی نہیں، قیامت سے پہلے قحطان قبیلے کا۔ کب؟ آپ نے فرمایا اور ہو کر رہے گا، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہجہ کے بارے میں، لا تذهب الايام والليالي حتى يملك الرجل يقال له الجہجہ، ایک آدمی بادشاہ بنے گا، رواہ مسلم، وذلك القحطان رواہ بخاری، پہلی والی روایت بخاری کی تھی، یہ مسلم کی، کہ جہجہ نامی آدمی، الجہجہ نامی آدمی یہ بادشاہ بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، اسلام جیسے اجنبی شروع ہوا تھا، بے کس مجبور لاچار شروع ہوا تھا، اسی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ مدینے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا سیدنا، اور مکے میں کس طرح شروع ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ والناس یضربونہ بعصا، لوگ مارتے تھے، قال من هذا؟ قال هذا محمد يدعو الناس الى الله، وهذا من يرمي؟ قال هذا عمه ابو لہب، یہ ابو لہب آپ کو مار رہا تھا۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہو یعنی اسلام یأرز بین المسجدین کما تأرز الحیۃ فی جحرها، یہ اسلام لوٹ جائے گا، سمٹ جائے گا دو مسجدوں کی طرف، مکہ اور مدینہ کی مسجد، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ جاتا ہے، سانپ سمٹ جاتا ہے، اس طرح یہ اسلام بھی سمٹ جائے گا اور واپس مکہ اور مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں علامہ سے قیامت صغریٰ سے متعلق۔ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد آئندہ اللہ نے چاہا تو علامت قیامت الکبریٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے تھوڑی سی باتیں میں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جو بارش وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری جو مبارک پانی تھا، اور یہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ اس کے کچھ احکام ہیں۔ جب یہ بارش ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہوتے ہوئے جمع بین الصلاتین کیا تھا۔ اور یہ روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے جو ابھی پڑھی ہے میں نے، هذا رواه مسلم، وروایت البخاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ 87، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7 اور 8 7 and 8 یہ نمازیں پڑھیں، یہ رکعتیں پڑھیں، الظہر والعصر والمغرب والعشاء، 7 سے مراد مغرب والعشاء، کتنی ہو جائیں گی؟ مغرب 3 اور 4 7، اور ظہرین یعنی عصر، الظہر والعصر 8، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر پڑھی۔ فقال ایوب راوی لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، راوی ابن عباس جو
بڑے راوی ہیں، ان سے ان کا شاگرد کہتا ایوب کہ بارش کی رات تھی، قال عسا، ہاں لگتا ہے کہ بارش والی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا جمع کیا، اور یہ جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یؤتی عزائمہ، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت والی چیز پہ عمل کیا جائے، بڑا خوش ہوتا ہے، جیسے اس کے ٹھوس اور اہم فرائض ہیں اس پہ عمل کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے امت کے لیے آسانی دی ہے، یہاں تک کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بناء على هاتين الحديثين، يقول ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس۔ اگر برف باری ہو رہی ہے اور بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہو، اس ٹائم پر بھی جمع کر سکتے ہیں۔ وبنزول الثلج فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك فحينئذ يجوز الجمع، جب برف باری ہو رہی ہو تب بھی جمع کر سکتے ہیں، ٹھنڈی اور تیز ہوا ٹھنڈ ہو تب بھی، بناء على هذا الحديث، یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس کی وجہ سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ اور یہ فائدہ برف والے علاقے کے لیے، جیسے آپ یہاں پر بارش تھوڑی ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، تو آپ جمع کر لیں تو امت کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی یہ جائز ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں اس سے متعلق کرنا چاہتا تھا ضروری۔ اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہوتی تھی تو آپ فرماتے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، رواہ البخاری۔ اسی طرح فرماتے تھے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوا ہے، لأن بعض الناس يقولون مطرنا بنوع کذا وکذا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں فلانا ستارہ نجم فلانا برج کے اندر داخل ہو گیا تو بارش ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر کہ اصبح مؤمن بی وکافر بی عباد، یعنی میرے بندے مسلمان ہو گئے، بعض میرے بندے کافر ہو گئے۔ من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بارش، جیسے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں برج کے فلاں چلا گیا، فلاں ستارہ آ گیا، یہ ستاروں پہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالکواکب والنجوم لا یؤمنون باللہ، کافر باللہ، اللہ خود کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایسا آدمی اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اور ستاروں پر ایمان لایا ہے، جو کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، جو یہ کہتا ہے اللہ کے رحمت اور فضل سے بارش ہوئی ہے، یہ مومن ہے، ھذا مؤمن۔ اور پھر بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بارش ہوتی تھی، جیسے ابھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو آپ فرماتے تھے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، رواہ البخاری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ اس بارش کو اب ہم پر نہیں برسا، اب اس کو ہمارے سائٹ میں ٹیلوں پر، پہاڑیوں پر، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنوں کی جگہ پر جہاں درخت اگتے ہیں وہاں اس کو تو برسا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران ایک شخص آیا اور کہا ہلکت الناس والاموال، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول لوگ ہلاک ہو گئے اور روڈ بند ہو گئے، اور اس طرح یہ حدیث انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ آپ کو سنائیں گے۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ پھر آپ نے کیا کیا خطبے کے دوران اور آپ کی کس طرح دعا قبول ہوئی، انشاءاللہ یہ آئندہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مشکل کو اور پریشانی کو دور فرما دے، اے رب العالمین اس بارش کو ہماری رحمت کا سبب بنا، اے اللہ لا سقی عذاب، اے اللہ اس کو یہ عذاب نہ بنانا،
اے رب العالمین اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھیجا ہے۔ ہم وہی دعا کرتے ہیں، اللہ تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم وسید، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور بھائیو، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم فرج هم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، وقوموا